اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی اقوات المؤمنین، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، میں نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، میں نے آپ کو گواہ بنایا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ مسلسل اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے فضائل سنا کے دعوت ایمان دی اور فضائل کی اہمیت کو بتایا کہ فضائل کی فضیلت کیا ہے، فضائل کا مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی نے ہر ایک کے فضائل سنائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن کے فضائل سنائے تو لوگوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اللہ کے نبی نے نماز کے فضائل سنائے تو لوگوں نے نماز پڑھی۔ روزے کے فضائل سنائے تو لوگوں نے روزہ رکھا۔ حج کے فضائل سنائے تو لوگوں نے حج کیا۔ زکوٰۃ کے فضائل سنائے تو لوگوں نے زکوٰۃ دی۔ نبی جس کے فضائل سناتے رہے، لوگ اسے اپناتے رہے، لوگ اسے اپناتے رہے۔ نماز کے فضائل سنے، نماز پڑھی۔ روزے کے فضائل سنائے، روزہ رکھا۔ حج کے فضائل سنائے، حج کیا۔ قرآن کے فضائل سنائے، تلاوت کی۔ کعبے کے فضائل سنائے، طواف کیا۔ لیکن جس نبی نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فضائل سنائے، اسی نبی نے منبر پہ آ کے اہل بیت کے بھی فضائل سنائے۔ لیکن اس امت کو کیا کیا جائے کہ نماز کے فضائل سنائے، نماز پڑھنے لگی۔ روزے کے فضائل سنائے، روزہ رکھنے لگی۔ قرآن کے فضائل سنائے، تلاوت کرنے لگی۔ کعبے کے فضائل سنائے، طواف کرنے لگی۔ لیکن جب اہل بیت کے فضائل سنائے تو اہل بیت کو کیوں نہیں مانا، اہل بیت کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو ایک ہی آواز آئے گی کہ نبی نے اور جو فضائل سنائے ان کو اپنانے کے لیے خون کی طہارت کی شرط نہیں ہے، مگر آل محمد کو پہچاننے کے لیے، اہل بیت کو ماننے کے لیے خون کی طہارت کی شرط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اور سب کو ماننے کے لیے خون کی طہارت کی شرط نہیں ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری، لیکن اہل بیت تک آنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ان تک نجاست آ نہیں سکتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو خالی نجاست کی بات نہیں ہے، نجس لوگ بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ غور کریں، آپ تو بہت جلدی بس آپ کی تھوڑا سا وقت لینا ہے، کیونکہ مسلسل مجالس ہے، مسلسل آپ اذان میں مصروف ہیں، لہٰذا اس وقت میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر گفتگو ہے، چند لمحوں میں تمام ہو جائے گی۔ میں یہی مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ فضائل رائگاں نہیں سنائے جاتے، آپ خود فرمائش کیا کریں فضائل کی، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آل محمد کے فضائل سننے کو ملیں، ایمان تازہ ہو، یقین میں اضافہ ہو۔ آپ دیکھیے، فضائل کی فرمائش خود سلمان کیا کرتے تھے نبی کے پاس آن کے، یا نبی اللہ، حسنین کے کچھ فضائل سنائیے۔ ابو ذر کہتے تھے کچھ فضائل سنائیے، مقداد و عمار کہتے تھے فضائل سنائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعت کی پہچان ہے فضائل کی فرمائش کرنا، اور کہتے ہیں آپ فضائل سننا شیعت کی پہچان ہے، فرمائش کرنا شیعت کی پہچان ہے۔ فضائل کی اتنی اہمیت ہے میرے عزیزو۔ اور دیکھیے، یہ جو لفظ شیعہ ہے، یہ شیعہ نبی کے بعد نہیں ہے،
اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. دیکھیے یہ آج ہم پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ فلاں دور سے یہ شیعت کا آغاز ہوا اور فلاں شخص نے شیعت کا آغاز کیا, اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے اور شیعہ تو اس کے ماننے والے کو کہتے ہیں اور وہاں سے آغاز ہوا. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, شیعہ نبی کے بعد نہیں آئے ہیں, شیعہ نبی کے ساتھ ہیں. اور کیجیے گا, شیعہ نبی کے بعد نہیں ہیں, شیعہ نبی کے ساتھ ہیں. آپ کہیں گے دلیل, تو میں دلیل دے رہا ہوں. نبی نے اپنی زندگی میں ایک حدیث ارشاد فرمائی, ارشاد ہوا کہ یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. تو اگر شیعہ تھے ہی نہیں تو کامیابی کی بشارت کسے دی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی شیعہ اس وقت بھی موجود تھے, نبی کے دور میں شیعہ اس وقت بھی موجود تھے, مگر یہ سب کو معلوم نہیں تھا. لیکن منافقین کو پتہ تھا کہ شیعہ ہیں, اسی لیے منافقین جب اپنے مجمع میں بیٹھتے تھے, اپنے مجمع میں اپنے لوگوں میں بیٹھتے تھے, کافرین کافرین میں بیٹھتے تھے, ناقصین ناقصین میں بیٹھتے تھے, قاسطین قاسطین میں بیٹھتے تھے, مارقین مارقین میں بیٹھتے تھے, منافقین منافقین میں بیٹھتے تھے, تو سب جانتے تھے کہ شیعہ کون ہے. وہ آپس میں باتیں کرتے تھے, سلمان شیعہ, ابو ذر شیعہ, مقداد شیعہ, عمار شیعہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ عمار شیعہ. لیکن جب سامنے آتے تھے, سب کے سامنے مجمع میں آتے تھے, تو شیعہ کہہ کے نہیں خطاب کرتے تھے, تو کہتے تھے سلمان صحابی رسول, عمار صحابی رسول. غور کیجیے گا, مقداد صحابی رسول, ابو ذر صحابی رسول. متوجہ ہے نا؟ ابو ذر صحابی رسول. بھائی اپنے مجمع میں بیٹھ کے کہتے تھے شیعہ, لیکن جب سامنے آتے تھے تو انہیں کہتے تھے صحابی. تو پتہ کب چلا, کھل کے سامنے کب بات آئی کہ یہ سب شیعہ ہیں؟ تو کھل کے بات تب آئی کہ جب رسول کی آنکھ بند ہوئی اور چند منافقوں نے ایک کوٹھری میں جا کے ایک منافق کو چن لیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ چند منافقوں نے ایک کوٹھری میں جا کے ایک منافق کو چن لیا. تو جب منافق کو منافقین نے چنا تو عمار نے کہا ہم نہ مانیں گے, ابو ذر نے کہا ہم نہ مانیں گے, مقداد نے کہا ہم نہ مانیں گے, سلمان نے کہا ہم نہ مانیں گے, حذیفہ نے کہا ہم نہ مانیں گے. تو سارے منافقین چیخ اٹھے, ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ سب کے سب شیعہ ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ سب کے سب شیعہ ہیں. وہیں سے ہمیں شیعت کی پہچان پتہ چل گئی کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کسی منافق کو نہ مانے. ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر. یہ شیعت کی پہچان. شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو منافق کو نہ مانے, وہی تو شیعہ ہوتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتا ہے شیعہ, بندوں کے بنائے ہوئے کو تھوڑی مانتا ہے. اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس پہ چلتا ہے. یہ جو شیعت ہے یہ بہت خاص راستہ ہے میرے عزیزو. تو غور کی جگہ کا سلمان شیعہ, ابو ذر شیعہ, مقداد شیعہ. دیکھیں جناب سلمان ظاہری عمر میں نبی سے بھی بڑے تھے, مولا علی سے بھی بڑے تھے. ظاہر کی بات ہو رہی, ورنہ باطن میں تو اہل بیت سے بڑا کوئی نہیں, آدم نہیں ہے. آدم سے بھی جو کم سے کم والی روایت ملتی ہے وہ 20,000 سال کی ملتی ہے کہ آدم سے پہلے 20,000 سال پہلے آدم سے آل محمد کو بنایا گیا تھا. کم سے کم والی روایت بتا رہا ہوں, ورنہ اس سے بھی زیادہ کی روایت ہے. تو ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جو ظاہری عمر ہے اس میں جناب سلمان نبی سے بھی بڑے ہیں, مولا علی سے بھی بڑے ہیں. غور کیجیے گا ظاہری عمر میں, اس لیے کہ جناب سلمان کی بھی عمر کم سے کم جو ملتی ہے تاریخ میں وہ 350 سال کی ملتی ہے. جناب سلمان کی عمر جو کم سے کم ملتی ہے وہ 350 سال, اور زیادہ سے زیادہ 450 سال کی جناب سلمان کی عمر. پہلے کے زمانے میں یہ عمریں کچھ نہیں ہوا کرتی تھیں. جناب نوح 950 برس, ان کی تو تبلیغی زندگی ہے خالی. غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ تو ہزار سال لوگ جیا کرتے تھے, تو ایسے ایسے عمریں ہوا کرتی تھی. جناب سلمان کی عمر تقریباً 450 یا 350 چلیے مان لیجئے 350 سال کی عمر ہے جناب سلمان کی. اب لیجئے مولا کائنات سامنے بیٹھے ہوئے, نبی بھی بیٹھے ہوئے, اور کھجور کھائی جا رہی ہیں. جناب سلمان ایک مرتبہ سامنے بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے ہیں. مولا علی کھجور کھاتے تھے اور گٹھلی سامنے سلمان کے رکھ دیتے تھے. غور کیجیے گا, کیونکہ حدیث ہے نا کہ مومن سے مزاح کرنا عبادت ہے.
غور کیجیے گا، مومن سے مزاح فرمانا تاکہ مومن خوش ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو۔ اب جناب سلمان نے فضیلت جاننے کے لیے کہ آج نبی کی شان، نبی کی زبان سے علی کا قصیدہ سنوں، فوراً کہا یا نبی اللہ دیکھیے علی مجھ سے چھوٹے ہیں اور مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کیونکہ نبی بھی جانتے تھے کہ سلمان پوچھ کیوں رہے ہیں، سلمان سننا چاہتے ہیں فضیلت کہ علی کب سے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ، یہی سننا چاہتے ہیں سلمان۔ تو ایک مرتبہ آواز دی سلمان تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، تم خود علی سے بات کر لو۔ آواز دی یا علی آپ تو مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں۔ ایک مرتبہ جناب مولا کائنات مسکرائے اور آواز دی سلمان ارے تم چھوٹے ہونے، کیونکہ سلمان یہی چاہتے تھے نا کہ کچھ فضیلت کے گوشے ہمیں مل جائیں، فضیلت سنائی جائے۔ آواز دی کہ سلمان تم چھوٹے ہونے کی بات کر رہے ہو، یہ بتاؤ جب تمہارے کمسنی کا عالم تھا، تمہارے بچپن کا عالم تھا، مولا علی ابھی ظاہر اس دنیا میں آئے نہیں تھے، اس دنیا میں 13 رجب کو کعبے میں آئے نہیں تھے، یہ اس کے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آواز دی سلمان تم ابھی چھوٹے تھے، کمسن تھے، یہ بتاؤ جب فلاں جنگل سے گزر رہے تھے تو تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آواز دی مولا میں اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک شیر آ گیا، میں ایک منزل تک لا رہا ہوں، میرے سامنے ایک شیر آ گیا اور شیر چاہتا تھا کہ مجھ پر حملہ کرے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب میرے سامنے موت مجھے نظر آئی تو میں نے پکارا پروردگار کو کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما۔ تو میں نے کیا دیکھا، میرے پکارتے ہی ایک سوار چلا آ رہا ہے، ایک سوار آیا اور اس نے اپنی زبان میں نہ جانے شیر سے کیا کہا کہ شیر نے اس کے قدموں کو چوما اور چلا گیا۔ غور کر رہے آپ، شیر نے اس کے قدموں کو چوما اور چلا گیا واپس۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سوار نے کیا کہا۔ کہا پھر سلمان کیا ہوا؟ کہا پھر ہوا یہ کہ میں نے ادھر جیب میں دیکھا، نہ میرے پاس درہم و دینار، نہ مال و خزانہ، کچھ نہیں تھا میرے پاس۔ اب میں شکریہ کے طور پہ اس آنے والے کو دوں تو کیا دوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو میں شکریہ کے طور پہ اسے کیا دیتا۔ میں نے جلدی وہیں جنگلی پھولوں کو توڑا، ایک پھول دو پھول، جلدی توڑے پھولوں کو، اور بہت کانٹے چبھے پھول توڑنے میں، اور جلدی سے ایک چھوٹا سا گلدستہ بنایا اور اس آنے والے کے حوالے کر دیا کہ بھائی تم نے مجھے بچایا ہے، تمہارا شکریہ، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ گلدستہ میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ علی مسکرائے، آواز دی سلمان کیا وہ گلدستہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ آواز دی یا علی بڑے کانٹے چبھے تھے، اگر میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ علی نے قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی گلدستہ نکالا، سلمان کے سامنے پیش کیا۔ اے سلمان یہ وہی گلدستہ ہے؟ آواز دی ہاں یا علی گلدستہ تو وہی ہے، لیکن اس وقت آپ کہاں تھے؟ آواز دی سلمان وہ بچانے والا کوئی اور نہیں، میں علی ہی تھا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پا، وہ بچانے والا یا علی، میں علی ہی تھا، وہ بچانے والا کوئی اور نہیں تھا، میں علی تھا۔ سلمان یہی چاہتے تھے کہ میں یہ چھیڑوں تاکہ ذکر علی سنوں، معصوم سامنے یا نبی سنائیں گے یا علی سنائیں گے۔ سلمان نے لیجئے گلدستہ دیکھیے کتنے برس ہو گئے مگر گلدستہ مرجھایا نہیں۔ بھائی پھول اگر یہ ہو، پیڑ کے لگے ہوئے پھول توڑ لیجئے تو آپ زیادہ سے زیادہ 1 دن رکھ لیں گے، یہ بہت زیادہ 2 دن رکھ لیں گے، اس کے بعد پھول مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں، پنکھڑی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی تو علی کا کمال ہے کہ علی کا ہاتھ جس سے مس ہو جائے ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں۔ لیجئے اب ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ اے سلمان، ارے اس وقت کی کیا بات کرتے ہو، میں نے تو تمام نبیوں کی بھی مدد کی ہے، میری عمر کا اندازہ کیا لگا سکتے ہو؟ غور کیجئے گا اب علی کی عمر کیا ہے، کتنی ہے عمر، تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے علی کی کتنی عمر ہے۔ غور کیجئے گا جبریل آئے نبی کے پاس، بس گفتگو تمام ہو گئی، نبی کے بعد جبریل آئے، آن کے بیٹھے، غور کیجئے گا اللہ کا سلام پہنچایا۔ نبی کہتے ہیں جبریل یہ بتاؤ اس وقت تمہاری ایج کتنی ہو گئی ہے، کتنی عمر ہو گئی، کتنے سن و سال کے ہو گئے؟ جبریل کہتے ہیں یا نبی اللہ ہمیں خود خبر نہیں ہے کہ ہم کتنے برس کے ہو گئے۔ سنیے گا غور سے، ہمیں خود خبر نہیں ہے ہم کتنے برس کے ہو گئے یا نبی اللہ، ہمیں نہیں پتہ ہم کتنے سن و سال کے ہیں، ہماری کیا ایج ہے۔ تو نبی کہتے ہیں جبریل پہ کیسے اندازہ لگایا جائے
کہ تم کتنے برس کے ہو؟ آواز دی یا نبی اللہ اگر میری عمر کا اندازہ لگانا ہے، میری عمر کا اندازہ لگانا ہے تو ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ ایسے، اب دیکھتا ہوں کس تک جملہ پہنچے گا کس تک نہیں پہنچے گا۔ کہا ہماری عمر کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ آسمان میں ایک ستارہ ہے، آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے۔ غور کیجیے گا، جو ہماری جبریل کہتے ہیں ہماری عمر کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ، ایک آسمان پر ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے 30,000 بار دیکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں کہ اے جبریل اس ستارے کے نور کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ آواز دی یا نبی اللہ کوئی کسی کو ایک بار دیکھتا ہے تو نہیں بھولتا ہے، میں نے 30,000 بار دیکھا ہے، میں کیسے اس ستارے کے نور کو بھول جاؤں گا؟ ایک مرتبہ نبی علی کی طرح مخاطب ہوئے، آواز دی یا علی ذرا پیشانی سے امامہ تو ہٹاؤ۔ اللہ اکبر، اب جو امامہ ہٹایا تو وہی نور نظر آیا۔ آواز دی یا علی اس وقت آپ کہاں تھے؟ کہا ہم سے نہ پوچھو، میں تو تب بھی تھا جب لفظ تب نہ تھا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ یا علی اور کر رہے میرے عزیزو، میں تو اس وقت بھی تھا جب لفظوں کی خلقت نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا۔ تو یہ نور کسی اور کا نہیں تھا، جسے جبریل ستارہ سمجھ رہے تھے وہ علی کی پیشانی کا نور تھا۔ اور کر رہے ہیں آپ، وہ علی کی پیشانی کا نور تھا۔ میرے عزیزو کوئی اس پہ حیرت نہ کرے، نبی تو علی کو سورج کہہ کے بلا رہے ہیں۔ میں نے حدیث عرض کی تھی کہ نبی کی مثال، نبی نے کہا علی کی مثال سورج جیسی ہے، اور چاند و سورج تو ان کا صدقہ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ میں چاند بناتا نہ سورج بناتا، میں نے بنایا اس لیے کہ پنجتن سے محبت تھی، اظہار کیا اس محبت کا، بس میرے عزیزوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضائل اور یہ مناقب یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ برسوں سے چلا آ رہا۔ جبریل بھی چاہتے ہیں فضائل آل محمد بیان ہو، اصحاب رسول بھی چاہتے ہیں فضائل بیان ہو، شیعہ بھی چاہتے ہیں فضائل بیان ہو، تاکہ ایمان تازہ ہو۔ یہ فضائل اس لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ آپ خوب رو سکیں، خوب گریہ کر سکیں۔ اسی لیے آپ نے خاص کر کے اگر نہیں غور کیا ہے تو اب غور کیجیے گا، جن مجالس میں فضائل کمال پہ پہنچتے ہیں، معراج پہ ہوتی ہے مجلس فضائل کے سلسلے سے، ان مجالس میں کبھی غور کیجیے گا کہ مصائب بھی بہت معراج پہ جاتے ہیں، اس میں گریہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ فضائل سن چکے جب ہوتے ہیں، فضائل جب سن چکے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچ سوچ کے روتے ہیں کہ جن کی یہ عظمت انہیں ایسے رولا رولا کے مارا گیا، پھر آپ یہ سوچ کے روتے ہیں جن کی یہ فضیلت انہیں ایسے رولا رولا کے مارا گیا۔ میرے عزیزو ذرا غور کیجیے گا، آل محمد پا کتنے ظلم کیے گئے۔ میں نے رات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غازی عباس طویل القامت تھے، میں وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں اور چند لمحوں میں بات تمام ہو جائے گی۔ غازی عباس طویل القامت جیسے ہی چاہا کہ آنکھ کے تیر کو نکالیں، میں نے یہ رات میں عرض کر دیا، بس اسی لیے اشارہ کر رہا ہوں، جیسے ہی چاہ کہ آنکھ میں لگے ہوئے تیر کو نکالے، زانوؤں کو اوپر کیا، سر کو جھکایا، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ جب بھی کوئی شہید زین سے زمین کی طرف آتا تھا تو وہ اپنے زمین پہ ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، مگر ہائے عباس، ہاتھ پہلے ہی قلم ہو چکے ہیں، منہ کے بل زمین پائے، آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔
حسین کمر کو تھامے ہوئے چلے، عباس کے سرہانے پہنچے، سننا آزادارو، آواز دی بھیا بھیا کوئی وصیت تو نہیں ہے؟ آواز دی ہاں میرے آقا وصیت ہے، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لے کے آؤں گا، میں پانی نہیں پہنچا سکا ہوں، اے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ سننا آزادارو، جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ لیجئے آزادارو، تاریخ کہتی ہے حسین نے آواز دی بھیا تم نے وصیت کر لی، اب بھائی کی بھی ایک بات سن لو۔ آواز دی آقا بیان کیجئے، آواز دی میرے بھیا تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہہ کے بلایا ہے، حسین چاہتا ہے آخری بار مجھے بھائی کہہ کے بلا دو، بھائی کہہ کے پکارو۔ آواز دی آقا اماں نے منع کیا ہے، اماں نے منع کیا ہے، اماں اکثر کہتی تھی حسین زہرا کا لال ہے، تم ام البنین کے لخت جگر ہو، ہمیشہ آقا کہنا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میں حکم دے رہا ہوں میرے بھائی، میں امام بن کے کہہ رہا ہوں، بس امامت کی بات آئی، عباس نے ایک مرتبہ اپنی نظریں مدینے کی طرف کی، آواز دی اماں معاف کرنا حکم امام ہے، یہ کہتے کہتے بھائی کے چہرے کو دیکھا، آواز دی بھیا روح جانب جنت پرواز کر گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو لاشا تو خیمے میں نہیں جائے گا، حسین نے علم کو اٹھایا، حسین نے علم کو اٹھایا، علم لے کر چلے۔ ادھر جیسے ہی سکینہ کی نظر دوبارہ علم پہ پڑی، بچوں کو بلا لیا، آؤ بچوں جلدی آؤ میرا چچا آ رہا ہے، آؤ بچوں جلدی آؤ اب ہم پیاسے نہ رہیں گے۔ سننا آزادارو، بچوں کو پھر در خیمہ پہ اکٹھا کر لیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بچی نے دیکھا علم تو ہے، علمدار نہیں آیا، علم بابا کے ہاتھوں میں ہے۔ سکینہ آگے بڑھی، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہا سکینہ پرسا قبول کرو، چچا مارا گیا۔ اب سکینہ ایک ایک بچے سے کہتی ہے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں نے وعدہ کیا تھا، میرا چچا مارا گیا۔ اجرکم الی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے، آپ رو چکے میرے عزیزو۔ آخری جملہ سن لیں، آخری جملہ سن لیں اور مجلس ختم ہو رہی ہے، آخری جملہ اور سن لیں مجلس ختم ہو رہی ہے۔ عزیزوں میں نے اکثر مجلسوں میں کہا، آپ سب کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ ڈھارس مولا عباس سے ہوتی ہے، آپ کو بھی اور اہل بیت کو بھی ڈھارس سب سے زیادہ مولا عباس سے تھی، اسی لیے بیبیاں اور اہل بیت رسالت اکثر مولا عباس کو پکارتے تھے، مولا عباس کا نام لیتے تھے۔ چادر چھینی عباس کہاں ہو، گوشوارے چھنے عباس کہاں ہو۔ سنیں گے میرے عزیزو، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ زینب نے اپنے بابا سے کہا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، عباس جیسا بھائی ہو، عباس جیسا۔ بی بی زینب جب کربلا میں آئی تھی نا، کربلا میں، تو ایک ایک بی بی کو بلا کے پردے کی ضمانت لے لی تھی، آواز دی تھی کہ میں تمہارے پردے کی ضمانت لیتی ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ عباس آیا ہے، عباس آیا ہے۔ اب یہ سن چکے جملہ غیرت داروں، اب اگلا جملہ سنا، یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزیزو حسین نے ہر ایک کا جنازہ اٹھایا، ہر ایک کا جنازہ خیمے میں لائے۔ جب خیمے میں جنازہ آتا تھا تو بیویاں جنازے کو بیچ میں رکھتی تھی اور چاروں طرف جنازے کے بیٹھ جاتی تھی اور ماتم کرتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ لیکن آج جنازہ نہیں آیا، آج تو عباس کا علم آیا ہے۔ جملہ سن لینا غیرت داروں، ختم ہو گئی مجلس۔ آج عباس کا علم آیا، جنازہ نہیں آیا ہے۔ تو بیویوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ جیسے ہی عباس کے علم کو دیکھا تو بیویوں نے علم کو جنازے کی شکل میں لٹایا، علم کو جنازے کی شکل میں لٹایا اور چاروں طرف بیویاں بیٹھ گئی، چاروں طرف بیٹھ گئی۔ ہر جنازے پر بیویاں روتی تھی، ماتم کرتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ لیکن جب عباس کا علم دیکھا نا تو چاروں طرف بیٹھ کے بیویوں نے ماتم نہیں کیا، بیویوں نے گریہ نہیں کیا، بیویاں روئی نہیں، بلکہ علم کو تھام کے بیویاں کہتی ہے ہائے میرا پردہ، ہائے میری چادر، ہائے میری ردا، ہائے میرا پردہ، واہ عزتہ۔ ایک کوہرام پھر بپا ہوا۔ زینب نے کہا اے بی
کر دینا، میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں۔ میرا عباس مارا گیا، میرا عباس ظلم